بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، دو عالم ہیں، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت. یہ دو عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عالم دنیا جس میں ہم اور آپ ابھی موجود ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے. اس عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو، انسانوں کو جو بھیجا ہے اللہ نے، وہ اصل میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ امتحان گاہ ہے اور اصل انعام جو ملنے والا ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے. تو یہ دو دنیا، عالم دنیا اور عالم آخرت، اور قرآن اور حدیث، یہ واعظ و نصیحت، یہ بیان، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ انسان اپنے عالم آخرت کی فکر کرے. ہر لمحے، ہر قدم، ہر بات پہ آدمی کو اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور ہم میں آپ میں سے کب کا، کس کا وقت کب آنے والا ہے پتہ نہیں ہے نا، نہیں معلوم ہے نا. امتحان جب قریب ہوتا ہے تو نہ پڑھنے والا طالب علم بھی جد و جہد میں لگ جاتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، دوستوں سے الگ ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے، دوسرے کاموں سے الگ ہو جاتا ہے، رات دن امتحان کی تیاری میں لگ جاتا ہے، نتیجے میں کامیابی ملتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے نا، وہ اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور ہم غافل ہو کر دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. مجھے اصل میں گزشتہ جمعوں میں جو باتیں میں عرض کر رہا تھا، انہی باتوں کو اصل میں مکمل کرنا ہے. اور بڑا عبرت کا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں اسی کے ضمن میں، کہ انسان کے اندر اگر تواضع نہیں ہے پھر وہ نمرود بن جائے گا، قارون بن جائے گا، فرعون بن جائے گا، اور اپنے انانیت کے بول بولے گا، میں بڑا، میں بڑا، انسان میں پنے میں پڑ جائے گا. تواضع ہو تو انسان ہر لمحے اپنی حقیقت کو جانے گا. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ قبر کی مٹی. جا کے قبرستان میں دیکھو، بڑے سے بڑا مالدار بھی وہیں چھوٹی سی قبر میں ہے، فقیر سے فقیر بھی وہیں قبر میں لیٹا ہوا ہے. ایسا تو نہیں کہ مالدار کے لیے بڑی قبر بنا دی جاتی ہے، بڑا محل بنا دیا جاتا ہو. انجام وہی ہے، سب کا انجام وہی قبر ہے. اور قبر میں جانے کے بعد معاملہ جو ہوگا دنیا کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا. عمل ٹھیک ہے، انجام ٹھیک ہے. اگر عمل خراب ہے، انجام خراب ہے. وہاں نسب نہیں پوچھا جائے گا، وہاں خاندان نہیں پوچھا جائے گا، وہاں برادری نہیں پوچھی جائے گی، وہاں عمل پوچھا جائے گا، نسب نہیں.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے کہا، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیاری بیٹی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے نا، عالی نسب، ان سے بڑھ کے کسی کا نسب نہیں ہو سکتا ہے، لیکن سرکار نے اپنی بیٹی سے کہا، فاطمہ بیٹی عمل کر عمل کر عمل کر، محمد کی بیٹی ہونا کام نہیں آنے والا ہے۔ آج دنیا میں تو ہم اپنے خاندان کے، اپنے نسب کو، اپنی دولت کو، اپنی وجاہت کو، اپنے ہر چیز کو بڑا آگے رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ عہدہ ہے، ہمارے پاس یہ منصب ہے، ہمارے پاس یہ دولت ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس آگے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، بیٹی فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر، محمد کی بیٹی ہونا کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے اصل میں عمل کے لیے بنایا ہے، اور ہمارا وقت غفلت میں گزر رہا ہے۔ خیر، مجھے ایک بڑا عبرت کا واقعہ سنانا ہے۔ قرآن کریم نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، اور قرآن کریم کے واقعات کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان عبرت کی نگاہ سے ان کو دیکھے۔ میں یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بڑا عبرت کا واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، پکا واقعہ ہے، تاریخ میں موجود ہے، اور مقصد یہ ہے کہ واقعات کے ضمن میں ذرا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو پہلا واقعہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی، مسجد حرام، مسجد نبوی سے دور کہیں رہنے والے، اور اس زمانے میں جب سفر کر کے حج کے لیے جانا آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا۔ عام طور سے لوگ حج کے لیے نہیں جا پاتے تھے، 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، وہ جانوروں، اونٹوں کے ذریعے سے، خچروں کے ذریعے سے، یا پانی کے جہاز کے ذریعے سے، صحراؤں کے ذریعے سفر ہوا کرتا تھا، ہے نا۔ اس موقع پر جو لوگ سفر کر کے آتے تھے، حج کر کے آتے تھے، کندن بن کے آتا تھا، انقلاب آتا تھا، زندگی بدل جاتی تھی۔ آج لوگ جاتے ہیں، گئے اور فوراً آ گئے، جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ ہر سال حج کو جانے والے، برا نہیں ہے، لیکن یہاں تو حق ادا کرو، جو تمہارے اوپر اللہ نے حقوق رکھا ہے دوسروں کا، وہ حق تو ادا کرو۔ ان حقوق کا پتہ نہیں ہے، حج میں ایک مزہ آ رہا ہے، ایک تفریح ہے، ایک ذریعہ ہے، جیسا جاتا ویسے آ جاتا ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑا شوق تھا حج کا، اور مسجد نبوی مدینہ جانے کا ذرائع نہیں تھے۔ خیر، بڑی مشکل سے ایک زمانے کے بعد ذریعہ ملا، تو وہ گئے حج کے لیے، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد مسجد نبوی مدینۃ النبی گئے، اور جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کے کچھ اشعار، بے ساختہ اشعار، اللہ کے ولی تھے، کوئی بناوٹی اور مصنوعی بات نہیں تھی، کچھ اشعار پڑھے عربی میں، جن کا ترجمہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں دور تھا میرے روح آتی تھی یہاں، میں تڑپتا تھا، مضطرب بے قرار تھا۔ سرکار، جب اللہ نے جسمانی طور پر یہاں بھیجا ہے، سرکار ہماری خواہش ہے آپ اپنے دست مبارک کو باہر نکالیں قبر اطہر کے، تاکہ میں اس کو بوسہ لے سکوں، میں سیراب ہو سکوں، فیضیاب ہو سکوں۔ یہ اشعار پڑھے انہوں نے۔ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو باہر نکالا، اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کیا، پھر وہ ہاتھ واپس قبر اطہر میں لوٹ گیا۔ ظاہر مسجد نبی کبھی خالی تو نہیں رہی نا، اور بھی لوگ وہاں تھے دیکھنے والے، بھئی سرکار کا دست مبارک نکلا ہے، اس کی حقیقت اللہ کو معلوم، کیا شکل ہوئی، کیا ہوا، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تاریخ میں ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو نکالا، اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بوسہ دیا ہے، پھر ہاتھ اندر چلا گیا، نہ پہلے کبھی نہ بعد میں کبھی۔ اب جس آدمی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا مقام ہوگا، ہے نا بھائی؟ سرکار دست مبارک کسی کے لیے نکالیں
کتنی بڑی بات ہے، کبھی کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا۔ آج تو ہم کسی بڑے بزرگ سے، بڑے ولی سے، بڑے عالم سے مصافحہ ہو جاتا ہے، برسوں یاد کرتے ہیں فلاں حضرت سے مصافحہ ہوا تھا، ہے نا؟ یہ تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک۔ اب سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے دل میں کیسا جذبہ آیا ہوگا؟ ایک جذبہ، میں کچھ ہوں، کہ میرے لیے یہ بات آئی نا، دل میں خیال آیا میں کچھ ہوں۔ آج ہمارے درمیان میں پنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کچھ کام کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا۔ تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، لوگوں نے دیکھا، دل میں ایک عجبہ آیا، اس کا علاج فوراً کیا۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ اگر مجھ سے کچھ بھی تمہارا تعلق عقیدت احترام ہے، میں قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم سارے کے سارے لوگ میرے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کے گزرو، میرے اوپر سے گزرو، تاکہ میرے دل میں جو عجبہ آ گیا ہے کہ میرا مقام ہے کہ سرکار نے میرے لیے دست مبارک نکالا ہے، میرے دل میں جو بڑائی آئی ہے، میرے اوپر سے گزرو تاکہ وہ بڑائی میرے دل سے نکل جائے۔ کتنے بڑے بات! ان کا ایک واقعہ اصل میں سنانا ہے، یہ تو تعارف کے لیے میں نے بیان کیا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک کتا ہے، خارش زدہ ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے۔ حضرت کے دل میں بڑا ترس آیا، رحم آیا۔ بھئی اللہ کی مخلوق ہے نا، یاد رکھنا، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کے مخلوق کی محبت بھی اس کے دل میں ہوتی ہے نا؟ تو ان کے دل میں بڑا ترس آیا، یہ کتا صحیح لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا بھائی، یہ بیمار ہے، خارش زدہ ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتا ہے۔ حضرت نے اٹھایا، گھر لے گئے، جا کے مرہم پٹی کیا، علاج معالجہ کرایا، اور ایک زمانے کے بعد جب اچھا ہو گیا تو حضرت نے لوگوں سے کہا بھئی کوئی اللہ کا بندہ ہے جو کتا کو لے جا سکتا ہو، کھلا سکتا ہو، لے جائے، اگر کوئی دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہے تو میرے پاس ہی رہنے دو۔ اللہ کے مخلوق سے بھی محبت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس واقعے کے کچھ زمانے کے بعد، اس واقعے کے کتے کو لایا اور اس کا علاج کرایا، کھلایا پلایا، اور اس کے کچھ زمانے کے بعد ایک دفعہ حضرت جا رہے تھے پگڈنڈی سے۔ جن لوگوں نے دیہات میں وقت گزارا ہو، دیہات میں گئے ہوں گے، کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی ہوتی ہے، دھان کے کھیت ہیں، دونوں طرف پانی رہتا ہے، پتلا سا راستہ ہوتا ہے، پگڈنڈی بولتے ہیں۔ حضرت اسی راستے سے جا رہے ہیں، راستہ اتنا پتلا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی گزر سکتا ہے، آنے والا بھی ایسا یا تو نیچے ہونا اوپر ہونا، ایک وقت میں ایک آدمی گزر سکتا ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں پگڈنڈی سے، دونوں طرف پانی ہے، گندا پانی ہے، سامنے سے کتا آ رہا ہے۔ اب کتا بھی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، یہ حضرت بھی سامنے کھڑے ہو گئے۔ دل میں خیال ہوا کہ بھائی کتا اترے تو ہم آگے بڑھیں، اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں گزر سکتے، چھوٹا راستہ تھا۔ اب ان کے دل میں خیال آیا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مکالمہ ہوا، اللہ نے کتے کو زبان عطا فرمایا۔ اللہ کر سکتے ہیں کرامت کے طور پر، زبان عطا فرمایا، اور اس کے بعد یا پھر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے خود مکالمہ فرمایا، سامنے کتا ہے، ادھر یہ ہے، پگڈنڈی کا راستہ ہے، دونوں طرف کیچڑ اور پانی ہے، کوئی ایک وقت میں ایک ہی گزر سکتا ہے، یا تو کتا گزر جائے، یہ نیچے اتر جائیں، یا یہ گزر جائیں، کتا کچھ تو ہو، بہرحال دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ دل میں خیال ہوا، مکالمہ ہوا، تو اس کے بعد حضرت نے کہا بھئی تو اتر جا تاکہ میں گزر جاؤں۔ تو کتے نے کہا واہ واہ، آپ تو درویش ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولی ایثار کرتے ہیں، اللہ کے ولی قربانی دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں اتر جاتے ہیں؟ آپ مجھ سے کیوں چاہتے ہیں کہ میں اتر جاؤں کیچڑ میں؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں نا، اور اللہ کے ولیوں کا کام ہے ایثار، قربانی کے جذبے سے کام کرتے ہیں، آپ اتر جائیے نا تاکہ ہم گزر جائیں۔ تو اس کے بعد سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی کتے سے مکالمہ ہو رہا ہے کہ تم میں اور ہم میں فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اللہ نے تم کو مکلف نہیں کیا ہے اور ہم کو اللہ نے مکلف کیا ہے۔ مطلب تمہارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ تم اگر نیچے اتر گئے اور کیچڑ لگ گیا، غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم اگر اتر گئے، کپڑا گندا ہوگا، ناپاک ہوگا، کیچڑ لگے گا، نماز پڑھنی ہے، ہم میں تم میں فرق ہے۔
اس کے بعد کتے نے کہا واہ کیا بات آپ نے کہی کہ آپ اگر نیچے اتر جائیں گے تو کپڑا گندا ہو جائے گا۔ اس کتے نے کہا حضرت اگر میں نیچے اتر گیا تو آپ کا دل گندا ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر نیچے آپ اتریں گے تو آپ کا کپڑا گندا ہوگا، اگر میں نیچے اتر گیا تو آپ کا دل گندا ہو جائے گا۔ کیسے بھائی؟ فرمایا ایسے کہ اگر آپ نیچے اتر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ کپڑا گندا ہوگا، کیچڑ لگے گا، دھل سکتے ہیں، پاک ہو جائے گا۔ لیکن میں اگر نیچے اتر گیا تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں انسان ہوں، میں افضل ہوں، میں کتے سے بہتر ہوں، یہ آپ سے دل آپ کا ناپاک ہو جائے گا۔ اور دل کے ناپاکی کو دھونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بات تو بڑی جامع ہے بھائی، بات صحیح ہے۔ اور یہ جو آپ کہیں گے کہ انسان تو افضل ہوتا ہے نا سارے مخلوقات میں، وہ جو آپ نے سن رکھا ہے انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نہیں۔ ورنہ انسان کو تو جانتے ہیں بڑے قاتل، بڑے وحشی، بڑے جانور، بڑے درندے ہے نا، کہتے ہیں کہ جنگل کا شیر اور درندہ بھی حملہ کرتا ہے بھوک لگنے کی وجہ سے، لیکن انسان تو ایسا درندہ ہے کہ ایسی دوسرے انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا کرتا ہے۔ وہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مطلب ہے انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اگر وہ اشرف المخلوقات بننا چاہے تو بن سکتا ہے، لیکن بننا چاہے تو ایسا نہیں کہ ہر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لہذا کتے نے کہا کہ اگر میں اتر گیا تو آپ کے دل میں آئے گا کہ میں کتے سے افضل ہوں، اور یہ افضل اپنے آپ کو سمجھنا آپ کے دل کو ناپاک کر دے گا۔ حضرت نے کہا بات صحیح ہے، بالکل صحیح۔ حضرت اتر گئے، کیچڑ میں اتر گئے، ٹھیک ہے چلو بھائی تم ہی جاؤ، ہم کپڑے کو دھو لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے الہام آیا، اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے الہام ہوا۔ نبی تو نہیں ہے کہ وہی آئے، لیکن اللہ کے ولیوں پر الہام ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ کبیر یہ کتا جو تھا نا، میں نے اس کے ذریعے تم کو ایک بہت بڑا علم عطا کیا ہے۔ وہ اور کس وجہ سے کیا ہے؟ وہ کتے کو تم نے جو علاج کرایا نا، کتے کا جو بیماری تیمارداری کیا ہے نا، اس کے نتیجے میں ہم نے کتے کے ذریعے سے کہ علم تم کو عطا فرمایا ہے۔ تمام علوم ایک طرف، اور کتا نے جو علم سکھایا وہ علم ایک طرف، یہ کتے کے ذریعے ہم نے علم سکھایا۔ کتے نے کیا علم سکھایا؟ کتے نے یہ علم سکھایا کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے، انسان اپنے آپ کو کتے سے بھی افضل نہ سمجھے۔ بھئی اللہ کی مخلوق وہ بھی، اللہ کی مخلوق ہم بھی ہیں۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو فی المال مستقبل کے اعتبار سے بہتر سمجھتا ہوں۔ فی الحال کا مطلب جو مسلمان ہیں ہم سے بہتر ہے، پتہ نہیں کس کا کیا عمل ہے۔ فی المال یعنی انجام کے اعتبار سے کافر بھی ہم سے افضل ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اللہ کس کو ایمان کی دولت دے دے ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے دوسرے سے بہتر سمجھیں۔ آج ہمارے معاشرے کا بڑا مرض یہ ہو گیا ہے، ہر آدمی میں پناہ میں پڑا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس یہ منصب ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس وجاہت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس لوگ ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آخری ہچکی آئے گی معاملہ ختم، قبر میں لٹا دیے جاؤ گے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آدمی یہ سمجھے گا تو تواضع آئے گا۔ اور یاد رکھنا حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اپنی بڑائی کا احساس ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تواضع سے جاتا ہے آدمی، اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے، اپنے آپ کو اپنے بھائی سے کمتر سمجھے، اور جب آدمی کمتر سمجھے گا تو لڑائی جھگڑے نہیں کرے گا، ہے نا۔ آج ہمارے صفوں میں بڑی لڑائی، بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، معاملے مقدمے ہو رہے ہیں، کورٹ کچہری کا معاملہ چل رہا ہے، مسلمان مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کو رسوا کر رہا ہے،
مسلمان مسلمان کی مخبری کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، مسلمان مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں ہے؟ یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ آج مسلمان ایک مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، حالانکہ قرآن کریم نے کہا تھا رحماء بینہم اشداء علی الکفار، مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ، غیروں کے معاملے میں سخت۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ غیروں کے معاملے میں زبان نہیں کھلتی ہے، غیروں سے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں سے لڑنا، اپنے پڑوسیوں سے لڑنا، اپنے رشتہ داروں سے لڑنا، اپنے دوستوں سے لڑنا، آج ہر طرف لڑائی ہی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں، سید حمید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو سمجھ میں آیا نا؟ آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ کہ اللہ نے ان کو کتے کی خدمت کیا تو کتے کے ذریعے اللہ نے یہ علم عطا فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے، اور جب آدمی اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے گا تو لڑائی جھگڑے نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں پناہ جہاں ہوتا ہوں وہیں لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، تاریخی واقعہ، سچا واقعہ، اور واقعات کی روشنی میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ سید حیدر علی MSc دہلی کے رہنے والے تھے، سید حیدر علی فزکس کے ماہر تھے، وہ فزکس، کیمسٹری فزکس ہوتا ہے نا، فزکس کے ماہر تھے وہ۔ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، وہ سید حیدر علی نام یاد رکھیے، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ نینی تال میں فزکس کا استاد تھا، فزکس کے ماہر تھے وہ، ایک جگہ فزکس پڑھاتے تھے وہ۔ جون 1965 کا واقعہ ہے، کہتے ہیں میں فزکس پڑھاتا تھا اور کالج کے بعد، اسکول کے بعد بھی طلبہ ہمارے پاس ٹیوشن کے لیے فزکس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، فزکس کے ماہر تھے وہ۔ سید حیدر علی کہتے ہیں جون 1965 کا واقعہ کہ میرے گھر پہ جو بچے آتے تھے ٹیوشن پڑھنے کے لیے، ان میں ایک سردار جی بھی آتا تھا، ایک سردار لڑکا، پنجابی لڑکا آتا تھا، اور وہ لڑکا جو ہے 16-17 سال کا تھا، میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ ایک دن وہ قدرے دیر سے آیا، ذرا دیر سے آیا، اور آیا تو اس کے ہونٹ پہ خون لگے تھے، کپڑا پھٹا ہوا تھا، بال بکھڑے ہوئے تھے۔ تو سید حیدر علی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، اپنے اس طالب علم سے پوچھا کہ بھائی آج دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس کا نام وزیر سنگھ تھا وہ پنجابی سردار، لیکن داڑھی موچ نہیں آئے تھے، پگڑی بھی نہیں باندھتا تھا وہ۔ تو پوچھا یہ کیوں تمہاری حالت ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، میں راستے میں آ رہا تھا، ایک رکشے والے سے ہمارا ٹکراؤ ہو گیا، رکشے والے سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اب وہ رکشے والا جو تھا وہ پنجابی سردار، اور پگڑی باندھا ہوا تھا، داڑھی رکھا ہوا، روایتی جو ان کا لباس ہوتا ہے پہنا ہوا۔ تو اس رکشے والے سے میرا جب ٹکراؤ ہو گیا تو ہمارے اس میں تو میں ہوئی، یہاں تک کہ معاملہ لڑائی تک پہنچی، اور بعد میں وہ پنجابی جو ہے سردار مجھے پٹک کے زمین پر میرے سینے پہ چڑھ گیا، مجھے اس نے مارنا شروع کیا۔ جب مارنا شروع کیا تو میں نے پنجابی زبان میں اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے گالی بکنا شروع کرتا ہے نا، تو جب وہ پنجابی سردار جو ہے سینے پہ چڑھ کے مارنے لگا، اور تو میں نے پنجابی میں جب اس کو برا بھلا کہا، غور سے سننا، تو میرے اوپر چڑھا ہوا جو آدمی تھا سردار جی پگڑی باندھے ہوئے، تو جب میری زبان سے اس نے پنجابی زبان سنا، حالانکہ میں اس کو گالیاں دے رہا تھا، تو اس نے پوچھا تم پنجابی ہو گیا، سردار ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام وزیر سنگھ ہے۔ پنجابی ہو؟ سردار جی؟ کہا ہاں میں سردار ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ سردار جی پگڑی والا جو مار رہا تھا، یہ تو سردار جی نہیں دکھائی دے رہا تھا نا، نہ داڑھی نہ موچ نہ پگڑی، تو وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ سردار جی ہے تو سید حیدر علی کہتے ہیں اس کے بعد وہ سردار جی اٹھ گئے اور کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کوئی سردار کسی سردار کو نہیں مارتا ہے، سردار سردار سے نہیں لڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟
ایک سردار سردار کو نہیں مارتا ہے، ایک سردار سردار سے نہیں لڑتا ہے، لیکن آج مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے، آج مسلمان مسلمان کو مارتا ہے، آج مسلمان مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، آج مسلمان مسلمان پہ تہمتیں لگاتا ہے، آج مسلمان مسلمان کے خلاف پولیس میں مخبری کرتا ہے، آج مسلمان مسلمان کے خلاف بہت سارے طوفان بدتمیزی اٹھاتا ہے۔ وہ سردار جی کا معاملہ صحیح تھا یا ہمارا معاملہ صحیح ہے؟ قرآن کریم نے تو ہم کو کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن مسلمان آپس میں کیسے ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، لیکن آج ہم آپس میں دشمن ہو گئے ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کے خلاف لگا ہوا ہے، ہر آدمی